بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک تو جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مروا دیتا ہے، اور پھر جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، کرسی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ دنیا آپ کے اشارے سے چلے گی اور جیسے آپ چاہیں گے سب ویسے ہی سوچیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ تمام بڑے جو ہیں اس وقت جن کے پاس اختیار ہے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ ظاہراً کیوں آئے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر جی چیف الیکشن کمشنر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے آئے ہیں، نگران وزیر اعظم جو ہے وہ لمز یونیورسٹی کا ایک پروگرام ہے، اس قسم کے ظاہراً ان چیزوں کے۔ اب یہاں سے ہٹ کے کیا میری ملاقاتیں ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جو آج لاہور کے اندر انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو بھی لیڈرشپ ہو اس کو آنا چاہیے، اس سے سوال و جواب ہونے چاہیے، اور طلباء کو اپنا جو مدعا ہے ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں تک تو جو ان کا فیصلہ تھا ٹھیک تھا، لیکن اسٹوڈنٹس نے کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ لمز یونیورسٹی جو ہے لاہور کی، وہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو غریب کی یونیورسٹی ہو۔ غریب تو چھوڑیے، جو مڈل کلاس کی یونیورسٹی ہو، بالکل بھی نہیں۔ یعنی پنجاب یونیورسٹی کا بچہ اگر 5 سال جتنی فیس دے کے لا کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ فیس دے کے لمز کا بچہ ایک سیمیسٹر بھی پاس مشکل سے کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، باقی ان کے 5 سال تو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ تو اگر اشرافیہ کی یونیورسٹی کے اندر اشرافیہ کے نمائندے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے ہونے کیا والا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آج ایک بچی نے جو پہلا سوال ان سے کیا، ان سے یہ سوال کیا کہ دیکھیے اس وقت معاشی مسائل ہیں، یہاں بہت کچھ ہے، لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں آنے کی، لمز میں انویٹیشن قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں۔ تو انوار الحق کاکڑ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کی جو جنریشن ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنے کا حوصلہ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ وہاں پہ یہ لائیو تھا، آپ روک بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ لیکن ان سے ایک اور جو بڑا اہم سوال تھا کہ دیکھیے ملک میں جہاں بہت ساری آپ باتیں کر رہے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین کے مطابق الیکشنز نہیں ہوئے، تو باقی ساری باتیں جس طرح لوگوں نے سوال کیے، تو انوار الحق کاکڑ ایک تو لگ رہا تھا جتنا وہ پانی پی رہے تھے کہ ان کا حلق بہت خشک ہو رہا ہے، اور دوسرا جو تالیاں تھیں وہ بتا رہی تھیں کہ جو نوجوان ہیں وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں تو مجموعی طور پہ نوجوانوں کی یہی سوچ ہے۔ اب صرف ایک مہربانی کرے اور میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں، مریم نواز شریف کو گورنمنٹ کالج نے بلایا تھا، اور مریم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا جی ہم نے احتراماً اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا۔ آپ کو آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ احتراماً دعوت نامہ کیوں مسترد کیا گیا تھا۔ اب اگر یہی انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں چلے گئے، تو وہ تو مڈل کلاس کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یعنی لمز کے بچے کو تو شاید اس طرح سے معاشی طور پہ اثرات بھی نہ ہو، اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، وہ جتنی بڑی گاڑی میں آتا ہے، جو اس کے حالات و واقعات ہیں۔ لیکن جو ان یونیورسٹیز کے بچے ہیں وہ ہیں جن کے ماؤں نے زیور بیچے ہیں اور وہ یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں۔ تو آپ خیر واپس آتے ہیں اور ان سے یہ سوال ہوا کہ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے۔ ایک تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے ایک تو جب پنجاب اور خیبر پختونخوا والے الیکشن والا معاملہ تھا تو یہ میرے آنے سے پہلے کا معاملہ، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے کہا جی وہ جو پارلیمنٹ تھی، وہ پارلیمنٹ ایک لا بنا گئی، اور لا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا۔ تو میں نگران وزیر اعظم تو ہوں، میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں کتابوں کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ جو حرکت کی گئی ہے، یہ جو ایکٹ والی، کل کو ایکٹ تبدیل کر کے کوئی اور اختیار دے دے گا تو ہم سرکس کا شکار رہیں گے، اور یہ سارے کے سارے پاکستان کی جو قوم ہے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے جی وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی انتخابات تاخیر کا شکار تھے. لیکن ایک انہوں نے جو آرٹیکل کا حوالہ دیا، لگتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب اسی آرٹیکل کو پڑھتے ہیں اور یہی آرٹیکل انہیں بہت پسند ہے. وہ آئین کا آرٹیکل 254 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام اپنی مقررہ مدت کے بعد ہو تو وہ غیر آئینی نہیں قرار پائے گا. تو پھر آئین ختم کر دیں. مثلا اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہونا غیر آئینی نہیں ہے تو پھر غیر آئینی ہے کیا؟ پھر یہ قوم کے ساتھ مذاق جو ہے میرے خیال سے یہ بند ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر کی، لیکن بڑا ٹف ٹائم دیا آج لمس کے نوجوانوں نے ان کو. اور آپ یقین مانیے کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ لمس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہی چھائے ہوئے ہیں. اور شاید نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے دل کی باتیں تھی اور یہ آن دی ریکارڈ کیمرے کے اوپر ہوئی ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. تو نوجوانوں نے خیر آج کمال تو کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے نوجوان حقائق کو بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کے نوجوان مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے نوجوان پاکستان کو درپیش مسائل کو لے کے فکر مند بھی ہیں. اور اس کو کوئی منفی نہیں لینا چاہیے، اس کو مثبت طریقے سے لینا چاہیے، اور تمام بڑوں کو اس بارے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو نئی لاٹ ہے، جو نیا ووٹر ہے، جو نئے آبادی ہے، وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ اور میں چند سال کے بعد تو ریلیونٹ ہو جائیں گے. ریلیونٹ اس لیے ہو جائیں گے کہ آپ کی جگہ کے اوپر ایک نئی لاٹ کھڑی ہوگی. ان کا سوچنے کا طریقہ کار الگ ہوگا، ان کا چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ کار الگ ہوگا، اور ہمیں وہ اولڈ فیشن لوگ کہیں گے. تو آج ہمیں اس کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آئی وہاں پہ. اچھا، ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اب وہ بھی فون کھڑکانے لگ گئی ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ ان کو پریشانی کیا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مسائل بالکل ٹھیک ہیں، ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی، ان کو حکومت بھی مل جائے گی. لیکن انہوں نے جس کو فون کیا وہ بھی بہت دلچسپ ہے. آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی، ان کے درمیان ایک بڑا اہم رابطہ ہوا ہے، اور بتایا گیا جی مستقبل میں ساتھ چلنے پہ بات چیت ہوئی ہے، اور باضابطہ رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور بتایا گیا جی ایم کیو ایم کا ایک اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ ملاقات بھی کرے گا نواز شریف کے ساتھ. اصل میں یہ جو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو لے کے ایک بیان دیا اور پھر پی ٹی آئی نے اس بیان کا خیر مقدم کیا، یہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ججز اب وہ نہیں ٹک پائیں گے جن کو بڑا شوق ہے آئین کے فیصلے دینے کا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں، بہت سوال لوگ اٹھا رہے تھے کہ آخر نواز شریف کی اپیلوں کے اندر ان کو شامل کیوں نہیں کیا جا رہا، اور آخر وہ جو عمران خان کے اوپر ایک الزام تھا، یا عمران خان سے متعلق وہ ٹیریان وائٹ والا کیس تھا، اس کیس سے لے کے آج تک محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں، اس سے میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں. اب خبر سن لیجئے. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج محسن اختر کیانی صاحب ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواست دائر کر دی گئی ہے. بتایا گیا ہے جی وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں، انہیں عہدے سے ہٹایا جائے. اور بتایا گیا جی وہ جھوٹے مقدمات اپنے پاس کرواتے ہیں. پھر راول ڈیم کے معاملات ہیں جی وہ ان کی فیملی اس میں انوالو ہے، کوئی ادارہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو 2-3 حوالے دیے آپ بس وہ یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.